پیارے بچوں، میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا تاثر آن لائن اسٹڈی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں اب پھر ایک کوشش یہ کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں ہر سبجیکٹ پہ جو ہے وہ ویڈیو ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب میرا جو خاص مقصد ہے وہ اردو کو لے کر کے ہے، اور اردو میں بھی 9th 10th کلاس ہے اور 11th 12th ہے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ 10th اور 12th دونوں کا جو اگزام آنے والے سال میں ہونا ہے، جو جنوری اور فروری میں ہوگا اگزام، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جو آپ لوگوں کے پاس جو بھی کوشچنس، جو خاص طور پہ ابھی بہار بورڈ جو منتھلی اگزام کا سسٹم کر رکھا ہے اسکولوں میں، تو ہر منتھ کا جو ہے وہ کوشچن کا میں آبجیکٹو کا آنسر جو ہے وہ آپ تک مہیا کرانے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے تحت میں آج جو ہے کلاس 12 کا اور ماہانہ اگزام جو ستمبر مہینے کا ہوا ہے 2024 کا، اس کا کوئی کوشچن لے کر کے میں حاضر ہوں، اور میں تیزی کے ساتھ اس کے آنسرز کو بتاتا چلوں گا، اور میرا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر آبجیکٹو جو کوشچن رہے گا اس پہ رہے گا، تاکہ آبجیکٹو سے آپ کو 50% کوشچن رہتے ہیں تو آپ کا معاملہ وہاں زیادہ آسان ہو جائے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبا نہ ہو۔ تو تاثر آن لائن اسٹڈی کو آپ لوگ جو ہے وہ پھر سے جو ہے دیکھنا چالو کریں، اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اردو کے خاص طور پہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ 12th اور 10th یہ دونوں کا میں جو ہے آبجیکٹو ہر منتھلی ٹیسٹ کا ڈال دوں۔ تو آج میں شروع کرتا ہوں۔ پہلا جیسا سوال ہے کہ سید عزیز احمد کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو یہ جو ہے بھولے بسرے گیت ان کا ایک افسانہ ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ اور پھر جو ہے یہ سر سے جو اس میں دیا ہوا سید عزیز احمد، یہ ایک ریٹائر افسر رہتے ہیں جو اپنے گھر میں جو ہے بیٹھ کر اور ریٹائر کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ یہ جو ہے پورا ہے سید عزیز احمد کی جو کہانی، جو صفی زاوید نے اصل میں اسے لکھا ہے اس افسانہ کو۔ تو ایک ریٹائر افسر کی کیا رہتی ہے کیفیت، اس پہ ہی یہ پورا افسانہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ تو اس میں سید عزیز احمد ان کا کردار ہے، بھولے بسرے گیت۔ اب دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ سوال ہے عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون ہے؟ تو ایسے تو وہ ٹی وی بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا جو ساتھی رہتا ہے وہ رہتا ہے ٹرانزسٹر، جس کو ہم ریڈیو بھی گاؤں گھر کی بھاشا میں کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے بھولے شامل نصاب افسانہ بھولے بسرے گیت کے افسانہ نگار کون ہے؟ تو صفی زاوید ہے۔ صفی زاوید کا تعلق بہار سے، مظفر پور سے ہے ان کا تعلق۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو چوتھا نمبر ہے وہ میر انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو میر انیس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے۔ اور پانچواں کوشچن مرثیہ کا تمہید، تو مرثیہ میں جیسے ہوتا ہے چہرہ، سراپا، رخصت وغیرہ، تو اس میں تمہید جو ہوتا ہے وہ چہرہ سے ہوتا ہے۔ میر انیس کس صنف کے شاعری کے لیے مشہور ہے؟ تو میر انیس اور دبیر دو بڑے شاعر ہیں جو مرثیہ کے لیے جو ہے وہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ساتواں کوشچن ہے وہ ہے برق کلیسا کے خالق کون ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی ان کے خالق ہیں۔ اگلا سوال پہ ہم چلتے ہیں، آٹھواں سوال میں ہے شاعر نے نظم برق کلیسا میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے مس کو۔ اس کے بعد لفظ ملک کے کیا معنی ہیں؟ تو ملک جو ہے وہاں پہ ملک الموت جیسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا موت کا فرشتہ، تو فرشتہ اس کا معنی ہوگا۔ اچھا، اردو کی پہلی خودنوشت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ تو کالا پانی ہے یہ۔ یونیورسٹی میں کس کی خودنوشت ہے؟ تو یہ احسان دانش کی ہے۔ اس کے بعد یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو یگانہ چنگیزی اصل میں یہ بہار میں پیدا ہوئے تھے، عظیم آباد میں، اور ان کا جو ہے تعلق جو رہا وفات ہوا وہ لکھنؤ میں، کیونکہ یہ دبستان لکھنؤ سے جڑے رہے، اور انہوں نے جو ہے غالب کو بہت ہی اپنی تنقید کا جو ہے نشانہ بنایا، انہی کا ہے
مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ ان کا شعر ہے جو اس میں ہے، نہیں آتا شرمانا ہوگا، شرمانا۔ اس کے بعد جب ارشد کاکوی کی وفات ہوئی تو وہ کتنے سال کے تھے؟ بہت کم عمر میں ان کی وفات ہوئی، 34 سال کے تھے۔ ہاں، عطا کاکوی کے قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھا؟ بیٹے کی موت پر لکھا تھا انہوں نے، بیٹے کی موت پر۔ پھر اگلا سوال ہے، شکست زنداں کا خواب کس کی نظم ہے؟ یہ جوش اہلی آبادی کی نظم ہے۔ اس کا 7واں، فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے یہ دبستان لکھنؤ کی مشہور جو ہے کتاب ہے، تو اسی لیے لوگ لکھنؤ پہ چلے آتے ہیں، لیکن یہ کانپور میں لکھی گئی تھی۔ یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ سعد عظیم آبادی کے، جو بہار کے دبستان عظیم آباد کے مشہور شاعر تھے۔ صفی زابید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مظفرپور سے ہوئی، مظفرپور جو اپنے بہار۔ اس کے بعد اگلا سوال 20واں نمبر ہے، اکبر الہ آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1921 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، اکبر الہ آبادی کا انتقال 1921 عیسوی۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی دھیان رکھو، اکبر الہ آبادی یا نذیر اکبر آبادی؟ نذیر اکبر آبادی کی بات آئے گی تو پھر یہ بدل جائے گا۔ اور اس کے درجہ ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ تو ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے، یہ صحیح درست ہے، ڈی اس کا جو ہے آنسر۔ اس کے بعد بیمار کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تیماردار کہتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں ڈی اس کا بھی آنسر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کا جواب ڈی ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ کل مجھے ملنے آیا تھا، جب ہی آیا تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا، تو ماضی ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر درجہ ذیل میں اسم معرفہ کی پہچان کیجیے۔ اسم معرفہ کہتے ہیں خاص کو، تو خاص میں کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ نام ہے پٹنہ، ایک شہر ہے، یہ خاص نام ہے تو پٹنہ اس کا آنسر ڈی ہو جائے گا۔ درجہ ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ لاحقہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے، ایسا لفظ جو بعد میں آ کر کے شروع والے لفظ جو ہے، جو بامعنی لفظ ہو، اس کے معنی کو بدل دے۔ اور سابقہ کہتے ہیں جو پہلے آ کر کے، پہلے کوئی ایسے جا کے آ کر کے، جیسے یہاں پہ ان آ کر کے پڑھ کو جو ہے بدل دیا، ان پڑھ، تو یہ سابقہ ہو گیا۔ لیکن باورچی ایک ایسا لفظ تھا، کھانا بنانے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کھانا آ کر کے کیا کیا، اس کے پورے معنی کو بدل کے باورچی خانہ بنا دیا، جس میں کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لائقہ کون ہوگا؟ باورچی خانہ، کیونکہ یہاں خانہ لائقہ شبد ہے۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں۔ کچھ جگہ اس میں معرفہ کے بارے میں دیکھتا ہوں تو کہیں کہیں پہ 4 قسمیں بھی رہتی ہیں۔ اس کے بعد 27واں کوشچن ہے کہ درجہ ذیل میں کون سے لفظ مؤنث ہے؟ مؤنث لفظ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو جملوں میں جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیں۔ تو جیسے اب کیا ہے، کسی سے اجازت لی جاتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ مؤنث، جس کو ہم ہندی میں استری لنگ کہیں، یہاں پہ لفظ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ اسم جس سے کوئی حالت یا کیفیت ظاہر ہو، اس میں کیفیت کہلاتا ہے، سی آنسر۔ اس کا درجہ ذیل میں واو معدولہ کی پہچان کیجیے۔ تو معدولہ جو واو ہم کو پورے طرح نہیں بولیں، جس کو پوری طرح اس پہ زور نہ ہو، جیسے خواب، تو خواب میں کیا ہے کہ واو ہلکا جو ہے تو یہ واو جو ہے معدولہ ہوگا، خواب جو ہے۔ اور جیسے شور میں تو واو پہ زور ہے، نور میں بھی ہے اور حور میں بھی ہے، تو یہ ہوا۔ اسی طرح بہت پیارا ہونا کس کا محاورے کا معنی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا، تو اس کا بی آنسر ہو جائے گا۔ 30 کوشچن تھے، لیکن آپ کو ان میں سے 25 کا جواب دینا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ ایسے ابھی سے یہ کریں گے۔ میں جو بھی 12ویں کلاس کے طلبہ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ اردو کی تیاری کو بھی آپ اہم سمجھیں، کیونکہ اردو کی تیاری سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈویژن ہے، آپ کا جو نمبر ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اچھے سے لکھیں گے تو نمبر اس میں بھی نہیں کٹتا ہے زیادہ، اور بڑھیا نمبر ملے گا، اور غلطی بھی ہونے کا چانس کم ہے، غلطی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ ابھی سے جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو جتنے بھی منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان ٹیسٹ کا جو ہے آپ ایک سیٹ بنا لیں کوشچن کا، تو آپ کو کوئی بھی گائیڈ وغیرہ سے زیادہ سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جیسے ابھی کوشچنس جو آ رہے ہیں، اس کوشچن کو لکھنے زیادہ ہے بھی نہیں، 30 کوشچن ہے، اس کے آنسر لکھنے، ہم آنسر بتا دیا کریں گے اپنے جو ہے اس تاثر آن لائن اسٹڈی کے جو ہے ذریعے۔
तो आप उसको लिख लेंगे और लिख करके करेंगे क्या कि उसको जो है अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका इंशाल्लाह एग्ज़ाम बेहतर होगा। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है मेरे इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर कोई गलती या कोई ऐसी बातें अगर हो गई हो तो उस पर जो है ज़्यादा ध्यान न दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो मेरा मकसद है उस पर आप देखें कि हमें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से हासिल करना है। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मेरी तरफ से गलती बता दिया गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जिसको हम भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।